عید کے چاند کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے. عید کے چاند کے لیے اصول ہے. اب رمضان کے لیے 1 آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن عید کے چاند کے لیے 2 کی گواہی چاہیے. کیوں چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو. ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، بس نبی نے کہہ دیا ہمیں ماننا پڑے گا. عید کی چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی چاہیے، لیکن جب رمضان میں 1 آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ 1 آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے. اگر 5 وقت کا نمازی ہے، باشرع ہے، سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. نماز روزے کا پابند نہیں ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی، چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو، اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گھسیڑ دی جائے گی. بھاگ نہیں تسلیم. عید کا چاند 2 مردوں کی گواہی چاہیے، لیکن 2 مردوں نے نہیں دیکھا ہے، 1 مرد نے دیکھا ہے اور 1 عورت نے، تو نہیں مانی جائے گی. 1 مرد نے دیکھا ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے، یا 4 عورتیں ہونی چاہیے، وہ بھی باشرع. اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے، سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی. آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لیے چل رہے ہیں میرے بھائیوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمانوں والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو اور نماز، آغوش میں آ جاؤ نماز کے. اور جب تم مانگو تو اللہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا. ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا، یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. نماز بھی پڑھ رہے ہو، دعا بھی مانگ رہے ہو، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، لیکن نہیں مل رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. کبھی ایسا مت سوچنا. نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ناک بہہ رہی ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے. ڈاکٹر نے دوا دی ہے، ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے. جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے، اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے. پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے، ابو مجھے آئس کریم چاہیے. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کا بچہ بخار کی حالت میں، نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے، کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا. آپ اس کے 1000 ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے، جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ دلائیں، لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے. آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو، اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے، شکایت مت کیجیے. ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہوں.
ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے آؤ میری رعایا میری پبلک جو مجھ سے مانگے گی منہ مانگے میں اس کو دوں گا. ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے. ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی, کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے, کھچر پہ بیٹھ کے آئی. بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں. پتی ہے؟ کہا نہیں. کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں. آئے میرے وزیر اس بڑھیا کو 100 دینار دے دو, 100 سونے کی اشرفیاں دے دو. بڑھیا کہنے لگی نہیں, آپ بے انصافی کر رہے ہیں, سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو, اور جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ 200 اشرفی دے دو سونے کی. نہیں, مجھے بھی منہ مانگے انعام چاہیے. بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کی اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائیں. اس کھچر کے وزن کے برابر سونا. بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو. کیا جواب دیا اس بڑھیا نے؟ آپ نے سب کی مرادیں پوری کی, میری بھی کرو. پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت, آپ کی بے انصافی, آپ غلط کر رہے ہیں, سب کو منہ مانگے دے رہے ہیں, تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو. بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو. سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر. گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا, او سنو بہت سا مال آیا, سونا ملا ہے بڈھی کو. گھر کمزور تھا, رات میں نقب لگایا, 2-3 چور اندر گھسے. بڑھیا میں طاقت ہی کتنے تھی, ایک نے پیر پکڑا, ایک نے گردن دبا دی, پکڑا ختم. 1 منٹ بھی نہیں لگا, بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئی. صبح ہنگامہ ہو گیا, بڑھیا ماری گئی, سونا چلا گیا. بادشاہ نے ساری رعایا کو پھر بلایا, کہا لوگوں کیا ہوا؟ کہ بڑھیا ماری گئی, سونا غائب. کہا دیکھو میں جانتا تھا, اسی لیے اس کو 100 اشرفیاں دے رہا تھا. میں جانتا تھا کہ اس بڈھی کو لالچ ہے, اتنا سونے کا کرے گی کیا, نہ اتنا کھا پائے گی, اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے, لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا. اسی لیے میں اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا, لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی. دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال سکے گی, اس لیے ماری گئی. ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں, اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں. تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے, لیکن نہیں مل رہا ہے, اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے, کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے, یہ اس کو معلوم ہے. اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو, اسی پر خوش رہو. زیادہ مال تباہی و بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے. کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب فقیر و مسکینوں کو دیکھا, اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. میرے بھائیوں اندازہ لگائیے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز ایک ماں کی طرح ہے, جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کی اوپر آئیں تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں. یقین نہیں آتا تو سنو, ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کے ساتھ, سارا ہاجرہ تو دوسری ہیں, سارا پہلے تھی, پہلی بیوی کون ہے؟ سارا. سارا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں, اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں. ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا, بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے, اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے, کہاں؟ بلا کے لاؤ. ابراہیم و سارا بلا کر لائے گئے. بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے
تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. تو کہہ دیا کہ بہن ہے. یہ جھوٹ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں. ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی. ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے کی بہن ہے. لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارہ کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب ہے. اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارہ کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے. سارہ کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے اور جب بادشاہ کی خلوت میں، بادشاہ کی تنہائی میں سارہ کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارہ نے دعا مانگی، الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے. اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارہ کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارہ کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا. نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ نیچے ہو رہا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے. یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے. جیسے یہ سارہ علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے. ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا، یہ بس یہاں پر رک گیا. اب نہ آگے بڑھ رہا، نہ پیچھے ہٹ رہا، نہ ادھر ہو رہا، نہ ادھر ہو رہا. چیخ کر کہتا ہے سارہ تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے؟ اللہ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. حضرت سارہ نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا. پھر نیت خراب ہو گئی اس کی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو. اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا حضرت سارہ کے تھوڑا پاس. شل ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں. اے سارہ ایک بار اور دعا کر دے، اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چھوڑ دے. اس نے پھر دعا کر دی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے. لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا. تیسری مرتبہ اس نے پھر بد عہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ سب شل پڑ گیا، آگے نہیں بڑھا. کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی جس کو وہ رب مانتا تھا، میں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر. سارہ نے پھر دعا کی، اس نے چھوڑ دیا اور اپنی لونڈی جانتے ہو، خادمہ، خدمت کرنے والی، جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، خادمہ، خدمت کرنے والی ہاجرہ، اس نے وہ لونڈی سارہ کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی، اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفٹ. حضرت سارہ جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں؟ بادشاہ کی پولیس، بادشاہ کی فوج جب حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارہ کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے. نماز میں مصروف ہیں. میرے بھائیوں، جب سارہ کے اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. غور کیجئے، جب کسی کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، اس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے.